سیاست کے اندر کچھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ چودھری سرور صاحب کے حوالے سے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ جنرل فیض حمید کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کا ایک ریفرنس نیب کو بھیجا گیا تھا۔ جنرل فیض نے کامران خان صاحب کے ذریعے جو ہے بڑی ایک انٹیلیجنٹ موو کھیلی ہے۔ نون لیگ کے اندر ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے نا، ساڈا بندہ، اس سلسلے میں ساری تحقیقات اگر شروع ہوں گی تو اس میں جو ہے وہ تانے بانے ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ بھی نکلیں گے جا کے۔ خان صاحب کے پاس ثبوت ہیں کہ اس وقت کے آرمی چیف رجیم چینج کا حصہ تھے۔ جنرل فیض سے تو فوج پوچھ سکتی ہے، ثاقب نثار سے کون پوچھے گا؟ وہ اسٹیبل انسان نہیں ہے، وہ نشے کا عادی۔ مریم نواز صاحبہ عمران خان صاحب کے اوپر ڈائریکٹ یہ الزام لگا رہی ہیں کہ وہ نشہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں اور ایک ایک کر کے ان کو ڈسکس کریں گے، آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سپریم کورٹ سے بھی ایک بڑی اہم خبر آئی ہے جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کے حوالے سے، اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ سیاست کے اندر کچھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں، چودھری سرور صاحب کے حوالے سے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے، کچھ اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ اور بول کے جو مالک ہیں شعیب شیخ، ان کے حوالے سے بھی آج ان کو کورٹ کے اندر پیش کیا گیا، کچھ اس بارے میں بھی بات کریں گے۔ اور مریم نواز صاحبہ نے ایک انٹرویو دیا ہے کل رات کو ڈان نیوز کے اوپر عادل شاہ زیب صاحب کو، کچھ اس کو بھی ذرا ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ وہ معاملہ کہاں تک، اس میں وہ کیا کیا کہہ رہی ہیں۔ سب سے پہلے لیکن ایک خبر پاک فوج کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ مسلح افواج نے 23 مارچ کی جو پریڈ ہے، جو روایتی پریڈ ہے، اس کو محدود پیمانے پہ کرنے کا اس مرتبہ فیصلہ کیا ہے۔ اور عام طور پہ جو پریڈ ہوتی ہے وہ اس مرتبہ ویسی نہیں ہوگی، ایوان صدر میں جو ہے یہ پریڈ منعقد کی جائے گی، اور اس کی وجہ ہے کہ اخراجات کو جو ہے ذرا کنٹرول کیا جائے، جس کی وجہ سے یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بول نیوز کے جو مالک ہیں شعیب شیخ صاحب، ان کو آج عدالت میں پیش کیا گیا، اور عدالت کے اندر پیش کرتے ہوئے ایک بڑی انٹرسٹنگ صورتحال یہ ہوئی کہ سب سے پہلے وہاں پہ سوال کیا گیا ان سے کہ جی یہ بتائیے کہ کیا شعیب شیخ جو ہیں وہ ایف آئی اے کے پاس ہیں؟ تو وہاں پہ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ نہیں ایف آئی اے کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے بعد ایف آئی اے کی طرف سے جو وکیل کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا نہیں ایف آئی اے کے پاس ہیں۔ تو خیر اس کے بعد ان کو جو ہے وہاں پہ پیش کیا گیا۔ جب ان کو پیش کیا گیا تو منہ پہ کالا کپڑا جو ہے وہ ان کے چڑھایا گیا تھا، اور اس کے بعد وہاں پہ جو کارروائی ہوئی تو کارروائی کے بعد ان کا جو ہے 10 دن کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ مانگا گیا، 10 روز کا جسمانی ریمانڈ مانگا گیا۔ جج صاحب نے اس کے بعد فیصلہ جو ہے محفوظ کیا، اور پھر الٹیمیٹلی 3 روز کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ شعیب شیخ صاحب کو دے دیا، ان کو ایف آئی اے کو دیا گیا۔ اچھا، اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ شعیب شیخ صاحب نے وہاں پہ عدالت کے اندر یہ بھی کہا کہ جناب جن جج صاحب کو یہ رشوت دی گئی ہے، جن کو رشوت دینے کا معاملہ ہے، وہ تو کسی بریگیڈیئر صاحب نے دی ہے، تو اگر آپ نے سوال کرنا تو پھر ان بریگیڈیئر صاحب کو لے کر آئیں، مجھ سے کہ مجھے کس چکر میں جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے۔ تو اب وہاں تک ایف آئی اے کی تحقیقات جاتی ہیں کہ نہیں جاتی، میرے خیال میں اس کے لیے آپ اور میں ذرا لمبا انتظار فرمائیں۔ تو ایک معاملہ جو ہے وہ بول نیوز کے مالک کا ہو گیا۔ اس کے علاوہ چودھری سرور صاحب جو سابق گورنر پنجاب ہیں اور جو پہلے پاکستان تحریک انصاف میں تھے، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ان کو کس طرح گورنرشپ سے ہٹایا گیا تھا پی ٹی آئی کی جانب سے، ان کے حوالے سے اب اس خبر کی تصدیق ہو چکی ہے کہ وہ مسلم لیگ کاف کے اندر جو ہے شمولیت اختیار کرنے جا رہے ہیں باقاعدہ طور پہ۔ ویسے تو مطلب وہ ہو گیا معاملہ، تو ان کے طے ہو گئے ہیں۔ اتوار والے دن، یہ جو اتوار آ رہا ہے دوپہر کو غالباً 1 یا 2 بجے جو ہے باقاعدہ طور پہ اس کی ایک جو ہے وہ سرمنی ہونے جا رہی ہے، جس کے اندر وہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ شرکت کریں گے۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق انہیں قاف لیگ کا چیئرمین بنایا جا رہا ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ ابھی جو مسلم لیگ کاف ہے اس کے کنسٹیٹیوشن کے مطابق چیئرمین کی کوئی سلاٹ نہیں ہے، تو ابھی ان کے لیے جو ہے وہ یہ سلاٹ ایک بنائی جائے گی، یا پھر دیکھا جائے گا اگر چیئرمین نہیں تو کہیں اور، لیکن فی الحال جو وہ دیکھ رہے ہیں، جو جسے کہتے ہیں نا آئنگ دا پوزیشن، وہ چیئرمین کی سلاٹ ہے۔ تو ایک چودھری صاحب آلریڈی کاف لیگ سے جا چکے ہیں، اور وہ ہیں چودھری پرویز لائی، تو ایک اور چودھری جو ہیں اب کاف لیگ کے اندر آ گئے ہیں، اور وہ ہیں چودھری سرور صاحب۔ چودھری سرور صاحب کو کاف لیگ میں آپ کو یہ خبر دے سکتا ہوں کہ کاف لیگ میں آنے سے پہلے ان کی گفتگو جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی چل رہی تھی، میری اطلاعات کے مطابق نون لیگ کے ساتھ بھی چل رہی تھی، لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے جو ہے وہ کاف لیگ کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ کاف لیگ میں کافی ان کے پاس مارجن ہے۔ ایون دو کاف لیگ اتنی سی تو کاف لیگ رہ گئی ہے، مطلب اس میں ہارڈلی کوئی لوگ ہیں، طارق بشیر چیمہ ہیں، چودھری شجاعت خود ہیں، اور ان کے جو صاحبزادے ہیں وہی رہ گئے ہیں، باقی تو سچ کوئی اتنے پرومیننٹ نام نہیں ہے، تو مارجن ہی مارجن ہے ادھر، تو یہاں پہ آپ بے شک کھل کے کھیلیں۔ تو ایک یہ معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ صوبہ پنجاب کے جو الیکشنز ہیں جو 30 اپریل کے لیے اناؤنس ہوئے ہیں، جس کا اسکیڈول بھی سامنے آ چکا ہے، اس کے لیے اب باقاعدہ طور پہ مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ جو ممکنہ امیدوار ہیں ان سے درخواستیں باقاعدہ طور پہ طلب کر لی ہیں۔
اور پنجاب اور خیبر پختونخوا میں امیدواروں کی فہرست کو حتمی شکل دینے کے لیے پارلیمانری بورڈز بھی جو ہیں وہ بنانے کی ہدایت کر دی گئی ہیں. ایک کاغذات نامزدگی کے لیے جو ہے 12 مارچ کی ڈیٹ جو ہے وہ آخری ڈیٹ ہے, تو 12 مارچ جو ہے وہ اب ختم ہی ہونے والی ہے, تو اس کے لیے بہت کم ٹائم ہے. لیکن آپ اس بات سے ابھی تک نوٹ کیجئے کہ ابھی بھی نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے نون لیگ کے کیمپ سے کوئی خبر نہیں آ رہی, بالکل پن ڈراپ سائلنس ہے. تو ایک معاملہ یہ ہے. اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ میں فواد چودھری کے خلاف توہین عدالت کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی گئی ہے. اس میں موقف اپنایا گیا کہ فواد چودھری نے عدلیہ کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی, لہٰذا رہنما پی ٹی آئی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے. جسٹس شجاعت علی خان کی عدالت میں جو ہے اس کیس کی سماعت ہوئی, تاہم درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے دیا گیا. فواد چودھری صاحب کو ایک ریلیف ملا ہے, لیکن سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کے خلاف جو ہے وہ ایک اور اب کمپلین جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں جمع کروا دی گئی ہے, اور یہ کمپلین جو ہے پاکستان بار کونسل کی جانب سے ڈائریکٹلی جمع کروائی گئی ہے. تو اس سے پہلے جو ہے وہ میاں داؤد جو ایک وکیل ہیں, سب سے پہلے انہوں نے ایک کمپلین جمع کروائی تھی. اس کے بعد اب جو ہے وہ پاکستان بار کونسل نے بھی یہ پوری کمپلین جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ جمع کروائی ہے. اچھا, اس میں لیکن ابھی تک جب سے یہ کمپلینس جمع ہوئی ہیں ابھی تک باقاعدہ اس کی سماعت کے لیے کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی کہ اس کے اوپر کارروائی کب ہوگی, کس طرح ہوگی, اس کی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جسٹس مظاہر علی نقوی جو ہیں ان کو مختلف بینچز میں بھی جو ہے وہ اپوائنٹ کیا جا رہا ہے چیف جسٹس کی جانب سے, بلکہ ایک بینچ کے اندر جو ہے وہ غالباً میرا خیال میں کہیں پہ دیکھ رہا تھا کہ پہلی دفعہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے ساتھ ان کو ایک بینچ کے اندر بھی شامل کر لیا ہے. تو یہ جو بینچ بنتے ہیں ظاہری بات ہے اس کو بڑے گہری نگاہ سے جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سے ججز جو ہیں وہ اس میں کس کس بینچ میں شامل ہو رہے ہیں. تو چیف جسٹس ایون دو اب 2 کمپلینٹس ان کے خلاف اب آ چکی ہیں, لیکن پھر بھی چیف جسٹس جو ہیں ان کو اپنے ساتھ بینچز میں شامل کر رہے ہیں. تو کارروائی فی الحال کوئی ابھی تک نہیں ہو رہی. یہ جو پاکستان بار کونسل کی جو کمپلینٹ ہے یہ آج ہی جمع کروائی گئی ہے, اب دیکھیں اس کے اوپر مزید کارروائی جو ہے کیا ہوتی ہے. اس کے علاوہ کل ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ کوئٹہ سے جو ہے عمران خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری ہو گئے تھے, اور اس سلسلے میں آج ہمیں پتہ لگا تھا کہ کوئٹہ پولیس کی ٹیم بھی جو ہے وہ لاہور پہنچ گئی تھی. بڑی دور سے جو ہے وہ سفر کرتے ہوئے وہ لاہور پہنچی تھی, اور ایس پی سٹی ندیم جو ہے وہ کوئٹہ سے آنے والی ٹیم کی جو ہے قیادت کر رہے تھے. گرفتاری کے لیے انہوں نے اینٹی رائٹس فورس سمیت 1300 اہلکار جو ہے وہ مقامی پولیس یعنی پنجاب پولیس سے جو ہے وہ طلب کیے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے آئے ہوئے ہیں. اور سی سی پی او لاہور بلال صدیق کو جو ہے انہوں نے باقاعدہ یہ مدد کی درخواست بھی کر دی تھی کہ جی آپ ہماری ہیلپ کریں, ہم نے انہیں گرفتار کرنا ہے. تو یہ معاملہ ہوا ہے, لیکن اسی دوران بلوچستان ہائی کورٹ میں جو ہے ان وارنٹس کو جو ہے وہ چیلنج کیا گیا تھا, اور اس کی بنیاد جو ہے وہ یہ رکھی گئی تھی کہ جی جس تھانے کے اندر یہ ایف آئی آر کٹوائی گئی ہے اس تھانے کی حدود میں جو ہے کمپلیننٹ موجود نہیں ہے, یہ کمپلیننٹ اس حدود میں نہیں آتا. تو 2 ہفتے کے لیے ان وارنٹس کو ویسے ہی معطل کر دیا گیا. تو وہ عمران خان صاحب کی کوئی گرفتاری ہو, اتنی دور سے ٹیم آئی کوئٹہ سے, وہ خالی ہاتھ ہی واپس جائے گی 2 ہفتے کے لیے. تو اب اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہونے جا رہی. بلوچستان ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کو ریلیف دے دیا ہے. تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ آج پنجاب اور کے پی میں آئندہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے لیے مسلح افواج سے تعلق رکھنے والے سیکیورٹی اہلکاروں کی دستیابی کے بارے میں انہیں بریفنگ دی جائے گی. ڈی جی ملٹری آپریشنز جو ہیں میجر جنرل اویس دستگیر کمیشن اجلاس کو مطلوبہ تعداد میں فوجوں کی دستیابی کے امکان یا بصورت دیگر کے بارے میں بریفنگز دیں گے. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ جو ہے ہو رہی ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے اس سے پہلے جو ہے وہ پیسے اور سیکیورٹی اس حوالے سے الیکشن کمیشن سے جو ہے وہ رابطہ کیا گیا تھا, الیکشن کمیشن نے رابطہ کیا تھا. لیکن پیسوں کے حوالے سے بھی یہ خبر آ رہی ہے کہ حکومت مختلف چینلز کے اوپر میں نے خبریں دیکھی ہیں کہ حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے 20 ارب روپے مانگے گئے ہیں, اب تک 5 ارب صرف جو ہے وہ الاٹ کیے گئے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں 20 ارب چاہیے, لیکن حکومت جو ہے نا وہ 20 ارب دینے کے موڈ میں نہیں لگ رہی. تو وہ جو ایک امپریشن ہے نا کہ جناب حکومت کا الیکشن کرانے کا کوئی موڈ نہیں لگ رہا, وہ کافی حد تک حقیقت نظر آ رہی ہے. جبکہ پنجاب میں اس سلسلے میں پورا اسکیجول وغیرہ بھی جو ہے وہ آلریڈی آ چکا ہے. انصار عباسی صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ کالم جو ہے وہ آج خبر دی ہے جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جنرل فیض حمید کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کا ایک ریفرنس جو ہے وہ پچھلے دنوں چند ہفتے قبل نیب کو بھیجا گیا تھا, لیکن بیورو نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا تھا اور وہ شکایت جو ہے وہ واپس کر دی گئی تھی. لیکن اس کے بعد بیسیکلی راولپنڈی آفس کو جو ہے وہ ایک فائل موصول ہوئی تھی, اس میں جنرل فیض کے انکم ٹیکس کا ریکارڈ اور 2 صفحات پر مشتمل ایک جو ہے وہ کمپلینٹ درج کی گئی تھی
چکوال سے تعلق رکھنے والے چند نامعلوم افراد نے جو ہے اس کے اوپر دستخط بھی کیے ہوئے تھے، لیکن ڈی جی نیب نے فائل کا جو ہے جائزہ لیا اور حکام بالا کے ساتھ مشاورت کے بعد اس ہدایت کے ساتھ شکایت واپس کر دی کہ متعلقہ حکام کے توسط سے بیورو کو باضابطہ درخواست جو ہے وہ دی جائے۔ تو شہباز شریف صاحب کو بھی اس بارے میں انفارم کیا گیا اور ان کو بھی علم تھا کہ جنرل فیض کے خلاف جو ہے نا وہ یہ ریفرنس جو ہے وہ نیب کو بھیجا گیا ہے، لیکن اس کے بعد نیب نے اس پر کس رد عمل کا اظہار کیا یہ آپ کے سامنے ہے۔ اب نئے چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل نذیر احمد بٹ کی تعیناتی کے بعد توقع ہے کہ معاملہ نیب کو واپس بھیجا جائے گا تاکہ جنرل فیض کے خلاف باضابطہ جو ہے وہ کوئی کارروائی کی جا سکے۔ تو ایک جنرل فیض کے حوالے سے یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ اسی معاملے سے ریلیٹڈ خواجہ آصف صاحب جو ہیں کل رات کو شاہ زیب خانزادہ کے شو میں آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ امید ہے جس ڈٹائی سے اعترافات کیے جا رہے ہیں اس کے بعد جنرل ریٹائرڈ فیض حمید جیسے کرداروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ بیسکلی جنرل فیض نے وہ جو کامران خان صاحب سے گفتگو کی تھی اور کامران خان صاحب نے ٹویٹ کیا تھا، اس کانٹیکس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جس ڈٹائی سے سارا کچھ ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید غیر قانونی احکامات ماننے سے بآسانی انکار بھی تو کر سکتے تھے، یعنی یہ جو انہوں نے کہا کہ جی چیف کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے، تو یہ اس کانٹیکس میں کہہ رہے ہیں کہ آپ انکار بھی تو کر سکتے تھے، مگر جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے ایسا نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جان بوجھ کر اس میں حصے دار بنے، تو اب انہیں ذمہ داری بھی لینا پڑے گی۔ پاکستان تحریک انصاف اور شہباز گل صاحب خصوصی طور پہ انہوں نے اس ایشو کو ریز کیا کہ جب وہ کہہ رہے تھے کہ جی اے آر وائی کے اوپر جب میں نے یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے کسی غیر قانونی حکم کو نہ مانیں، تو اس کے بعد مجھے نشان عبرت بنایا گیا، مجھے اریسٹ بھی کیا گیا، چینل کو بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا۔ اب خواجہ آصف صاحب نے بھی جو ہے وہ یہی بات کی ہے، تو میری بات میں اور ان کی بات میں کیا فرق ہے؟ تو اس کانٹیکس کے اندر بھی جو ہے وہ بات ہوئی ہے۔ رؤوف کلاسرا صاحب نے بھی ایک ویلاگ کیا ہے، وہ بھی جنرل فیض کے حوالے سے ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جنرل فیض نے کامران خان صاحب کے ذریعے جو ہے بڑی ایک انٹیلیجنٹ موو کھیلی ہے۔ انہوں نے اعتراف کر لیا کہ جو کچھ میں کر رہا تھا اس میں اکیلا نہیں تھا، بلکہ آرمی چیف اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی بھی اس کے اندر شامل تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑی انٹیلیجنٹ موو ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے یہ موو جنرل پرویز مشرف نے کھیلا تھا، جب ان سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ فیصلے کرنے میں اکیلا نہیں تھا، فارمیشن کمانڈرز تھے اور لوگوں کے نام بتا کر انہوں نے کہا کہ یہ سب تھے۔ تو جب نواز شریف نے دیکھا کہ اس وقت کے فیصلے کرنے والے جنرل ان کے دور میں کور کمانڈرز تھے، تو نواز شریف اس سے ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ جنرل فیض نے کچھ ایسے ہی کام کیا، انہوں نے کہا جی اگر میں لپیٹے میں آؤں گا تو میں اکیلا نہیں آؤں گا، باقی سارے بھی جو ہے اس سارے معاملے میں لپیٹے میں آئیں گے۔ اچھا، اور اس وقت میں یہ ویسے میں کلاسرا صاحب کی بات سے کافی حد تک ایگری کرتا ہوں کہ اس وقت جب جنرل فیض ڈی جی سی تھے 2018 کے الیکشن سے پہلے، اور ڈی جی سی جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کو جو ہے وہ رپورٹ کرتے ہیں، ان کے انڈر کام کرتے ہیں، تو ڈی جی آئی ایس آئی جو تھے وہ کنیکٹڈ تھے چودھری منیر کے ساتھ، جو ایکچولی ان کا خاندانی ریلیشن شپ ہے شریف خاندان کے ساتھ۔ تو اور اس وقت جو ہے وہ یہ کہا بھی گیا تھا چند حلقوں کی جانب سے کہ یہ جنرل رضوان کو جو ہے وہ بنایا گیا ہے ڈی جی آئی ایس آئی، تو یہ سلیکشن جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس میں بیسکلی وہ جو نون لیگ کے اندر ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے نا ساڈا بندہ، یہ وہ ساڈے بندے کانسیپٹ کے تحت جو ہے وہ ان کو لگایا گیا ہے۔ تو اس لیے اب اگر وہ جسے کہتے ہیں نا، اگر اس سلسلے میں ساری تحقیقات اگر شروع ہوں گی تو اس میں جو ہے وہ تانے بانے ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ بھی نکلیں گے جا کے۔ تو اس لیے جنرل فیض کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی ان کی موو جو ہے وہ بڑی زبردست ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ عمران اسماعیل صاحب کل غریدہ فاروقی کے پروگرام میں آئے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک نیا انکشاف کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی خان صاحب کے پاس ثبوت ہیں کہ اس وقت کے آرمی چیف رجیم چینج کا حصہ تھے۔ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں۔ تو ان سے سوال کیا گیا کہ پی ٹی آئی کے بعد جنرل باجوہ کے کیا ثبوت موجود ہیں، تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کو بلا لیں تو پتہ چل جائے گا۔ تو انہوں نے غریدہ فاروقی نے پوچھا جی کون بلا لے، آرمی چیف یا سپریم کورٹ؟ تو انہوں نے کہا کہ آرمی چیف بھی بلا لیں، نہیں تو سپریم کورٹ بلا لے تو بہت اچھا ہے۔ خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میری پیشی کو ٹی وی پر دکھا دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا تو کچھ نہیں ہے، مطلب انہوں نے کہا میں نے خود کوئی ثبوت نہیں دیکھے ہیں، میں نے اپنے لیڈر سے سنا ہے، یعنی عمران خان صاحب سے سنا ہے کہ جو بات وہ کر رہے ہیں اگر وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس ثبوت موجود ہیں تو ہوں گے۔ اگر عمران خان صاحب نے کہا کہ ثبوت موجود ہے تو ان کے پاس ہوں گے۔ تو سوال یہ کہ اگر ایسے ثبوت عمران خان صاحب کے پاس موجود ہیں جن کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف بلا لیں یا سپریم کورٹ بلا لیں، تو عمران خان صاحب کو نہیں چاہیے کہ پہلے سب سے پہلے اپنے پارٹی کے لوگوں کو تو دکھائیں؟ مطلب عمران اسماعیل صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھے ہوئے، میں نے صرف سنا ہوا ہے، تو سننے کی بنیاد کے اوپر جو ہے کس طرح ہم چلے ہیں؟ مطلب عمران اسماعیل صاحب کو چاہیے کہ اپنے لیڈر کے پاس جائیں، ان کو جا کے کہیں کہ جی
ہمیں آپ دکھائیں, ہم دیکھنا چاہتے ہیں ان ثبوتوں کو, تاکہ ہم ذرا ٹھوک بجا کے تقریریں کریں جا کے باہر جا کے, الیکشن کا سال چل رہا ہے تو. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, پہلے آپ جو ہے وہ ان کو آرمی چیف جو ہیں وہ بلائیں. اچھا جی, مریم نواز صاحبہ نے ایک ڈان نیوز کو انٹرویو دیا ہے عادل شاہ زیب صاحب کو. اب اس میں کچھ تضادات بھی ہیں, کچھ ایکسپلینیشنز بھی ہیں, ذرا اس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں. ایک تو انہوں نے سوال کیا کہ جو لاہور میں ہوا اس کی آپ کو مذمت کرنی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ جو لاہور میں ہوا, جو کارکن ہلاک ہوا, مجھے اس کا دکھ ہے اور میں اس کے گھر والوں سے تعزیت بھی کرتی ہوں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی ہلاکت روڈ ایکسیڈنٹ میں ہوئی, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن درجنوں پولیس والوں پر ڈنڈے برسائے گئے, 2014 کے دھرنے میں بھی ایسا ہوا. یہ کسی سیاسی جماعت کا رویہ نہیں ہے. میرا مریم نواز صاحبہ سے یہاں پہ اختلاف ہے, یہ جو مذمت کرتے کرتے لیکن کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں نا, یہ بڑی زیادتی ہے. ایک جان گئی ہے یہاں سے, ایک شخص اس دنیا سے چلا گیا ہے, لیکن کا لفظ استعمال کر کے نا آپ اس تعزیت کو کھٹا کر دیتے ہیں, خراب کر دیتے ہیں, بدصورت کر دیتے ہیں جب آپ ایسی تعزیت کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک گھر کا فرد چلا گیا ہے یہاں سے, اور جو شواہد سامنے آ رہے ہیں وہ آخری شواہد یہی ہیں کہ اس کو اٹھا کے لے جایا گیا تھا یہاں سے, اور پولیس اس کو اٹھا کے لے کر گئی تھی, اور واپس آئی ہے تو اس کی لاش آئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ لیکن کا لفظ وہ اور بات ہے, دیٹس اے ڈفرنٹ ٹاپک. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ وہاں پہ غلط کہہ رہی ہیں, لیکن نہیں استعمال ہونا چاہیے تھا یہاں پہ. تعزیت کرتے ہوئے لیکن کا لفظ نہیں آنا چاہیے. پھر ان سے سوال ہوا اس حکومت کا رویہ بھی جمہوری نہیں ہے, کیوں؟ انہوں نے کہا آپ نے اچھا سوال کیا, لیکن پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ روز نئی چیز سننے کو ملتی ہے, کبھی جیل بھرو, کبھی یہ کرو. یہ جس ایجنڈے پر ہیں وہ سیاسی جماعت کا ایجنڈا نہیں ہو سکتا, اور ریاست کو اس کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے. یہ صرف جلاؤ گھراؤ مارو کی بات کرتے ہیں, تو کون سا ملک اور ریاست اجازت دے گی؟ سوال یہ مریم صاحبہ کہ آپ نے بھی یہاں پہ ایک لانگ مارچ کیا تھا, مولانا فضل الرحمان نے, اور پی ڈی ایم نے بھی, آپ نے بھی کیا, مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کیا, تو ڈنڈے وہاں کیوں نہیں پڑے؟ آنسو گیس وہاں کیوں نہیں چلی؟ آپ بھی تو آل دا وے, آپ اور بلاول سفر کرتے کرتے جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ گئے تھے, تو اس وقت کیوں نہیں ڈنڈے چلے؟ اس کے بعد ان سے سوال ہوا کہ جب نواز شریف کو نکالنے کی سازش ہوئی تو جنرل فیض ڈی جی سی تھے, اور وہ اکیلے تو نہیں تھے اس سازش میں, آپ جنرل باجوہ کا نام کیوں نہیں لے رہی؟ تو انہوں نے کہا کہ کل جب میں جنرل فیض کا جواب میں نے پڑھا تو میں حیران رہ گئی. وہ جواب ایڈمیشن تھا ان الزامات کا جو ان پر لگائے جا رہے تھے. انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ یہ الزامات سچے ہیں اور میں اکیلا نہیں تھا. شوکت عزیز صدیقی کے گھر وہ خود گئے تھے. اب اگر انہوں نے اعتراف کر لیا ہے تو ادارہ اس کا خود نوٹس لے گا, ادارہ خود اس کا احتساب کرے گا. جواب پھر بھی نہیں انہوں نے دیا کہ وہ جنرل باجوہ کا نام کیوں نہیں لے رہے. پھر ان سے سوال ہوا کہ آج کی ملٹری لیڈرشپ جنرل فیض کے خلاف کارروائی کرے گی؟ انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے اس اعتراف کے بعد ادارہ خود ایکشن لے گا. پھر ان سے سوال ہوا, ثاقب نثار نے کہا کہ میں پینما بینچ میں نہیں تھا, میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ پینما بینچ بنایا کس نے تھا, اور جو فیصلے دے رہے تھے ان سے کیا لگتا ہے آپ کو؟ واٹس ایپ جے آئی ٹی بھی انہی کے دور میں بنی. انہوں نے خود کہا کہ مجھ سے غلط فیصلے ہوئے, وہ تو خود اعتراف کر رہے ہیں کیا غلط فیصلے ہوئے. اگر آپ فرشتہ نہیں, اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے, تو جب یہ منصب آپ کو دیا جا رہا تھا تو آپ نے تب کیوں انکار نہیں کیا کہ میں انصاف نہیں کر سکتا, میں یہ منصب نہیں رکھ سکتا. پھر ان سے سوال ہوا اگر ثاقب نثار اکیلے نہیں تھے تو کون تھا ان کے ساتھ؟ انہوں نے کہا یہ تو ان کو بلا کے پوچھنا چاہیے کہ کون تھا ان کے ساتھ. کچھ کے نام تو انہوں نے خود لے لیے ہیں. انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ تو کہہ چکے ہیں کہ سیاست میں مداخلت غلطی تھی. انہوں نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا ان کی ان غلطیوں نے ملک کو کیا قیمت چکانی پڑی, ان غلطیوں کی ملک کو کیا قیمت چکانی پڑی, شاید ان کو احساس ہوتا. پھر ان سے سوال ہوا جنرل فیض سے تو فوج پوچھ سکتی ہے, ثاقب نثار سے کون پوچھے گا؟ انہوں نے کہا ثاقب نثار ایک ایسا بوجھ ہے جس کو عدلیہ کو اتار کے پھینکنا چاہیے, ان کا احتساب ہونا چاہیے. پھر ان سے سوال ہوا کہ جی آپ کہتی ہیں پہلے انصاف پھر انتخاب, آپ انتخاب کو انصاف سے کیسے جوڑ سکتی ہیں؟ انہوں نے کہا جب دل کیا اسمبلی توڑ دی, جب دل کیا سائفر لہرا دیا, بعد میں امریکہ سے معافی مانگ لی. وہ دماغی مریض ہے, وہ سٹیبل انسان نہیں ہے, وہ نشے کا عادی ہے. انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر اتنا بڑا الزام لگایا کہ وہ نشے کا عادی ہے. اس پہ انہوں نے اینکر نے کہا کہ میں نے تو ان کو کبھی نشہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. انہوں نے کہا کہ آپ کو سب پتہ ہے, آپ کو سب پتہ ہے, تبھی تو وہ اپنی گرفتاری نہیں دیتا کہ وہ جانتا ہے کہ بلڈ ٹیسٹ ہوگا اور سب سامنے آ جائے گا. جب پولیس آتی ہے تو وہ باتھ روم میں چھپ جاتا ہے. میرے پاس اس چیز کے ثبوت ہیں, میں ہوائی باتیں نہیں کر رہی. اب یہ بہت بڑی بات ہے کہ مریم نواز صاحبہ عمران خان صاحب کے اوپر ڈائریکٹ کے الزام لگا رہی ہیں کہ وہ نشہ کرتے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس کے ثبوت ہے. تو یہ ان کی اس بات کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب ایک ڈیفیمیشن کا کیس مریم نواز کے خلاف کر سکتے ہیں. اور اگر عمران خان صاحب از نیٹ اینڈ کلین اور ایسی کوئی بات نہیں ہے تو میرے خیال میں تو ان کو کرنا چاہیے, کیونکہ اگر کسی کے اوپر کوئی اتنا بڑا الزام لگا دے کہ آپ نشہ کرتے ہیں
تو میرے خیال میں تو اس کو ڈیفینیٹلی ڈیفیمیشن کا نوٹس بھیجنا چاہیے. تو مریم نواز نے اگر عمران خان کے اوپر اتنا بڑا الزام لگایا تو پھر اس کی سنوائی تو ضرور ہونی چاہیے. پھر ان سے سوال ہوا کہ آپ کے پاس ان کے نشے کے ثبوت ہیں؟ تو انہوں نے کہا بلڈ ٹیسٹ کروا لیں, ثبوت آپ کے سامنے آ جائیں گے. انہوں نے کہا, پھر سوال ہوا کہ اگر آپ پنجاب الیکشن میں ہار گئے تو اسلام آباد بھی باقی نہیں رہے گا. انہوں نے کہا مسلم لیگ نون کیوں ہارے گی, مسلم لیگ پنجاب اس وقت بھی جیتی تھی جب آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا. تو یہ کوئی لب لباب تھا ان کی تمام تر سوالوں کا اور جوابوں کا. ایک سوال اور تھا کہ جی کیا نواز شریف کی واپسی اس وجہ سے رکی ہوئی ہے کہ کچھ آئینی رکاوٹیں اور کچھ فیصلے ہونے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ واپس آ رہے ہیں, لیکن مجھے جواب یہ چاہیے کہ انہیں یہاں سے جانا کیوں پڑا. وہ بیمار نہیں تھے, ان کو بیمار کیا گیا تھا, ان کو کچھ ایسا دیا گیا جس سے نیب کی حراست میں ان کے پلیٹلیٹس کم ہو گئے. یہ الزام نہیں ہے, یہ بات سامنے آئے گی. نواز شریف کو باہر بھیجنا ان کی مجبوری بن گیا تھا کیونکہ ان کی بگڑی طبیعت دے کر ان کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے. پھر انہوں نے کہا کیا ٹرین عمران خان کی بیٹی نہیں ہے؟ تو اینکر نے کہا کہ نہ انہوں نے اقرار کیا ہے نہ انکار کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تو ایسا کیوں کرتے ہیں, اگر وہ بے قصور ہوتے تو انکار کر دیتے, لیکن اگر وہ انکار کرتے ہیں تو پھنستے ہیں اور اقرار کرتے ہیں تو پھنستے ہیں. جمیمہ اس کے ساتھ تصاویر اپلوڈ کرتی ہے. تو پھر ان سے سوال ہوا کیا ابھی بھی سسٹم میں عمران خان کے سہولت کار بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کہا نہ صرف سہولت کار بیٹھے ہیں بلکہ آپریٹ بھی کر رہے ہیں, اور ان کی تصاویر میں آپ کو میں دکھا بھی چکی ہوں. تو یہ مریم نواز صاحبہ کا یہ انٹرویو تھا. ابھی تک کی یہی ڈیولپمنٹس تھی. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.